غصہ غصہ اگرچہ عموماً ایک منفی جذبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے سمجھ کر اور مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ تبدیلی کی ترغیب: غصہ ناانصافی یا مسائل کو واضح کر کے انسان کو عمل کرنے اور مثبت تبدیلی لانے پر اکساتا ہے۔ خود کا تحفظ: یہ ایک قدرتی دفاعی عمل ہے جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی حدود پار کی گئی ہیں اور آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ اپ ہونے میں یہ غصہ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے۔ بہتر رابطہ: جب غصہ قابو میں رہ کر ظاہر کیا جائے تو یہ ان مسائل پر بات کرنے کا موقع دیتا ہے جو ورنہ چھپے رہ سکتے ہیں، یعنی it gives an opportunity to understand the real issues۔ توجہ اور توانائی میں اضافہ: غصے کے دوران خارج ہونے والے ایڈرینلن عزم اور مقصد حاصل کرنے کی لگن کو بڑھاتا ہے، یعنی یہ ایک ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں اینگر میں ہارمونز، تو یہ ہیلپ فل ہارمونز بھی ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ غصے کو مکمل طور پر دبایا نہ جائے، بلکہ اسے اس طرح قابو میں رکھا اور استعمال کیا جائے کہ یہ نقصان کے بجائے بہتری کا ذریعہ بنے، یعنی it should be a source of betterment, it should be a source of wellness and it should be a source of positivity۔ بدلہ یعنی ریونج: اگرچہ عام طور پر تباہ کن اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر مخصوص حالات اور صحیح انداز میں استعمال کرنے میں اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ انصاف کا احساس: بعض اوقات بدلہ لینے سے کسی کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ناانصافی کا ازالہ ہو گیا ہے۔ جذباتی سکون: یہ وقتی طور پر بے بسی یا دکھ سے نجات کا احساس دے سکتا ہے۔ کامیابی کی ترغیب: کسی کو غلط ثابت کرنے کی خواہش، یعنی to prove somebody wrong، بعض لوگوں کو محنت کرنے اور بڑے مقصد حاصل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی it gives an opportunity to work hard and to achieve highest goals۔ حدود کا تعین: کسی غلطی کا سخت جواب دینا دوسروں کو یہ پیغام دے سکتا ہے کہ کچھ رویے برداشت نہیں کیے جائیں گے، تاہم بدلے کے مثبت اثرات تب ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جب اسے تعمیری انداز میں استعمال کیا جائے، جیسے کہ اپنی کامیابی کے ذریعے جواب دینا، نہ کہ نقصان پہنچا کر، یعنی کسی کو نقصان پہنچا کر بدلہ نہیں آپ لے سکتے، کسی کو نقصان پہنچا کر آپ بدلہ نہیں لے سکتے، مگر اپنے آپ کو بہتر بنا کر آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی سورۃ الحجرات میں ہے شاید کہ اس کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹ ترجمہ تو شاید ڈیفرنٹ ہوگا، مگر اس کی سمری یہ ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، اور برائی کو شکست دے دینی چاہیے خوبصورت چیزوں سے۔ ادفع بالتی ہی احسن، تو خوبصورت چیزوں سے برائی کو ختم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ خوبصورتی سے دینا چاہیے۔
اسی یعنی انہی آیتوں میں آتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی سوائے ان کے جن کے اندر صبر ہو،